پچھلے پروگرام میں خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو مخاطب کیا تھا یا ایھا الناس، اس کی وضاحت پیش کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم اس کے سوا کیا تھے کہ مٹی سے بنے تھے۔ سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ کیا اتنا ہی کافی نہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ آدم کی اولاد ہو؟ اس بات کو کرنا کہ آدم مٹی سے بنے تھے، کتنی بڑی حکمت کی بات تھی، کتنی بڑی دانائی کی بات تھی۔ اور آپ سب کو جو اولاد آدم ہیں، اپنی اہمیت، اپنی اہلیت، اپنی حیثیت سمجھانے کے لیے میرے آقا نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری پیغام تھا، یہ لفظ استعمال فرمائے۔ جب آدم مٹی سے بنے تھے، آپ سب مٹی سے بنے ہیں، کیونکہ آدم آپ کے باپ تھے، اور اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا، کھنکتے ہوئے گارے سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو جب ہم یہ تصور کر لیں گے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی سے ہیں، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مٹی کیا چیز ہے۔ تشبیہ دی میرے آقا نے مٹی سے، مٹی کیا چیز ہے؟ مٹی کائنات کی سب سے بڑی موسن ہے۔ کیوں؟ پانی، پھل، سبزیاں، اناج، درخت، کھانے پینے کی تمام اشیاء، آپ کے لباس بننے کی تمام اشیاء، اور دنیا بھر کی ادویات اور دھاتیں سب مٹی میں پوشیدہ ہیں۔ مٹی ہی آپ کو یہ عطا کرتی ہے اور دیتی ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ مٹی سے ہے۔ جتنی دھاتیں مٹی میں ہیں، انسانی جسم میں وہ ساری دھاتیں موجود ہیں، چاہے وہ تانبا ہو، پیتل ہو، لوہا ہو، چاندی ہو، سونا ہو، اور تمام وہ تیزاب، ایسڈ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی انسانی جسم میں موجود ہے۔ مٹی کی یہ شان ہے، آگ چیزوں کو جھلسا دیتی ہے، اور پانی میں جو چیز گر جائے، پانی اسے اچھال کے باہر پھینک دیتی ہے، باہر پھینک دیتا ہے۔ مٹی کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کی پردہ پوشی کرتی ہے، ہر چیز کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ انبیاء کے جسم بھی اس کے نیچے ہیں، اولیاء کے جسم بھی اس کے نیچے ہیں، عظیم لوگوں کے جسم بھی اس کے نیچے ہیں، اور گنہگار سے گنہگار، بدکار سے بدکار مشرکین کے جسم بھی اسی مٹی کے نیچے ہیں۔ سب کے لیے پردہ پوش ہے۔ تو جب ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہم پہ پہلی چیز کیا لاگو ہوئی؟ پردہ پوشی۔ جو پردہ پوش نہیں ہے وہ مٹی کا ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، مٹی دیتی ہے، سب کچھ مٹی دے رہی ہے۔ میں نے جیسے ساری چیزوں کے اشیاء کے نام گنے، آپ کے جہاز بنانے کے لیے سامان بھی مٹی دے رہی ہے، لوہا اسی میں سے نکلتا ہے، دھاتیں ساری مٹی سے نکلتی ہیں۔ آپ کے ہڈیوں کے اندر، آپ کے خون میں تمام دھاتیں موجود ہیں۔ تو دینا، اب آپ پہ کیا ذمہ داری ہوئی کہ دینا سیکھیں۔ اگر آپ مٹی سے بنے ہیں تو اپنا فنکشن پورا کریں، دینا شروع کریں۔ پہلے پردہ پوشی، پھر دینا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے مٹی کو اتنا معزز کیا
کہ آپ کا سر اس پہ جھکواتا ہے، آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ کی تعظیم کی جائے، آپ مٹی سے بنے ہیں، آپ کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، احترام آدمیت کو ایک مذہبی درجہ دیا جائے، یہ مٹی کی شان ہے۔ دوسرا یہ کہ مٹی کو طہارت عطا کر دی گئی، آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، ساری کائنات کی مٹی، کوئی مٹی میں تقسیم نہیں کی گئی، تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے، پاکیزہ ہے وہ، اس کی آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، یزکی کریں، اپنے آپ کو پاکیزہ کریں اگر آپ نے مٹی سے بنے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مٹی کی شان دیکھیں کہ پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ زمانے کو سب کچھ دے، پردہ پوشی کر، عزت نفس کر، پاکیزہ کر، مگر عجز کو پکڑ لے۔ جو سب کچھ دینے والی ہے وہ پاؤں کے نیچے ہے۔ اگر کوئی شخص جو مٹی سے بنا ہوا ہے عجز اختیار نہیں کرتا تو اپنی روح کے منافی کام کر رہا ہے، اپنے وجود کے منافی کام کر رہا ہے۔ مٹی کو پکڑ لے، اس کے پوائنٹ کو پکڑ لے، عجز اختیار کرے۔ جو عجز اختیار نہیں کرتا، کیا وہ آدم کی اولاد کہلوانے کا حقدار ہے؟ تو مٹی کے ریفرنس سے آپ کیونکہ مٹی سے بنے ہیں، اپنے اندر چیزوں کو ٹٹولیں کہ دے کے کتنا خوش ہوتے ہیں، لے کے کتنا خوش ہوتے ہیں، معاف کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں، کسی کی پردہ دری کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں، یا پردہ پوشی کر کے کتنا خوش ہوتے ہیں، پاکیزگی پہ کتنا بلیو ہے آپ کا اپنے اوپر۔ تو مٹی کے ریفرنس سے اگر ہم سوچنا شروع کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ٹیچ کیا، صرف یہ فرما کر کہ آدم اس کے سوا کیا تھے کہ مٹی سے بنے تھے۔ آپ کو مٹی کے حوالے سے اپنی پریکٹس کرنی ہے، اپنے رویے بدلنے ہیں، دین کی سمجھ کو بدلنا ہے، اپنے اخلاق کو بدلنا ہے، لوگوں سے معاملات کو بدلنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مٹی کی طرح پاکیزہ ہونا ہے اور بچھا ہوا ہونا ہے۔ مٹی بچھی ہوئی ہے، آپ نے بچھا ہوا ہونا ہے۔ بچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ متواضع ہونا ہے، آنے والے کی تواضع کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، اس کے بغیر آپ متواضع نہیں ہو سکتے، بچھے ہوئے نہیں ہو سکتے، اور پاؤں کے نیچے رہنا ہے۔ کبر کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دینا، کسی بات پہ، نسب پہ، علم پہ، ہنر پہ، دانائی پہ، عقل پہ، شعور پہ، نیکی پہ، عبادت پہ، کسی چیز پہ جس نے فخر کیا وہ اولاد آدم سے آؤٹ ہے، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد کو ہلا دیا۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی بات اس لیے ضروری سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حکمت سب سے علاوہ، اللہ کے علاوہ سب سے بڑا کو اگر اس کائنات میں حکمت والا تھا، ہے اور رہے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ان سے حکمت ڈرا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلا ہو وہ حکمت سے خالی ہو۔ عام عقل مند آدمی ہو، اسکالر ہو، کوئی فکر والا آدمی ہو، اس کی ایک بات کے چار چار معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو حکمت کل ہے، ان کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کوئی لفظ اضافی ادا نہیں ہو سکتا اس زبان مبارک سے۔ بھرپور معنی، بھرپور حکمت، اور اس کا باطن لیے ہوئے، اس کی نیت لیے ہوئے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی بات کی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر خطبہ حجۃ الوداع کا جو اگلا لفظ کوئی ہوگا اس پر بات کریں گے۔ شاید ممکن ہے یہ ہو کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، تو اللہ کرے ہماری سمجھ میں یہ مٹی آ جائے اور ہم مٹی کے رویے کو اپنا لیں اپنی زندگیوں میں۔